السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، دیواری چین کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے، آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن دیواری چین کے بارے میں آج کل جو مفروضے ہیں اس میں کچھ 5 مفروضے ایسے ہیں جو آج کل کے دور میں غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ کون سے مفروضے ہیں جو غلط ثابت ہو رہے ہیں؟ چلے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ دیوار چین جو ہے وہ قدیم چین میں تعمیر جانے والے ان دیواروں اور قلعوں میں سے ایک ہے جیسے تقریباً 500 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی لمبائی کے اندازے تقریباً 2400 کلومیٹر سے 8000 کلومیٹر کے درمیان لگائے جاتے رہے، مگر سن 2012 میں چین کے وزیر برائے ثقافتی ورثہ نے ایک تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ دیوار چین کی کل لمبائی تقریباً 21000 کلومیٹر ہے۔ یہ دیوار دنیا بھر میں اتنی مقبول ہے کہ ہر کوئی اس کے متعلق جانتا ہے، مگر اس کے بارے میں بہت سے مفروضے اور غلط معلومات بھی موجود ہیں۔ اب ان کے بارے میں جو نمبر فرسٹ والا جو مفروضہ ہے، یہ چاند سے دیکھی جا سکتی ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ چاند سے دیکھی جا سکتی تھی۔ امریکی خاکہ نویس رابرٹ رپلے نے اس سے پہلے اس مفروضے کو عام کیا تھا کہ دیوار چین سے چاند بھی نظر آتی ہے، یعنی دیوار چین سے چاند سے بھی یہ دیوار نظر آتی ہے۔ اپنی ایک فلم بلیو آؤٹ اور نائٹ میں انہوں نے دیوار چین کو انسان کا سب سے طاقتور کام قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اسے چاند سے بھی انسانی آنکھ کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی چاند سے یہ دیوار چین کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ دعویٰ ٹھوس شواہد پر مبنی نہیں تھا، کیونکہ یہ کسی بھی انسان کے چاند پر جانے سے 30 برس قبل کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ و ثقافت پر معمور چینی ماہر اور سائنس اینڈ سویلائزیشن ان چائنا کے مصنف کے جوزف نیدم نے کہا کہ دیوار چین انسان کی وہ واحد تعمیر ہے جیسے مریخ کے ماہرین فلکیات بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ البتہ ان کے اس دعوے کو خلابازوں نے مسترد کر دیا تھا، مگر پھر بھی چاند سے دیوار چین نظر آنے والی بات کو ایک حقیقت ہی مانا گیا۔ مگر سن 2003 میں چین کی پہلی خلائی پرواز کے دوران خلاباز یانگ لیوائی نے اس مفروضے کو ہمیشہ کے لیے دفن کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خلا سے زمین پر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک ہی نمبر دوسرا جو مفروضہ ہے، یہ ایک ہی دیوار ہے۔ دوسرا جو مفروضہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ ایک ہی دیوار ہے۔ ایک مفروضہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی طویل دیوار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بہت سے حصے ہیں اور ان میں سے بہت کم اس شاندار تخلیق سے مشابہت رکھتے ہیں جس کا سیاح دورہ کرتے ہیں۔ 3 نمبر پر جو مفروضہ غلط ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ منگلوں کو چین سے دور رکھنے کے لیے تعمیر کی گئی۔ دیوار چین کے تعمیر کا سب سے پہلے حکم چین کے اس بادشاہ نے دیا تھا جن کی وفات تقریباً 2010 قبل عیسی مسیح میں ہوئی تھی، یعنی منگلوں کے منظر عام پر آنے سے قبل، کیونکہ منگلوں قریباً 800 عیسوی کے قریب آئے تھے۔ پھر چین کو خطرہ جنگوؤں سے ہوگا جو ممکنہ طور پر ہناؤں کے آباء و اجداد تھے۔ منگلوں کے ساتھ جنگ کے 14ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئی تھی، جب بادشاہ منگ نے منگلوں کو چین سے نکال دیا تھا۔ 4 نمبر مفروضے پر جو غلط ثابت ہو رہا ہے، 4 نمبر مفروضہ وہ یہ ہے کہ دیوار چین میں مزدوروں کی لاشیں دفن ہے۔ دیوار چین کے متعلق کئی سیاسی افواہیں گردش کرتی ہے کہ دیوار چین میں ایسے تعمیر کرنے والے مزدوروں کی لاشیں دفن ہے۔ ان کہانیوں نے غالباً ہان بادشاہت کے دور کے ایک اہم مور سیما کیان سے جنم لیا، جنہوں نے اپنے ہی شہنشاہ کو اپنے بیشرو سلطنت قن کی توہین کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ تاہم اس دیوار سے کبھی کوئی انسانی ڈھانچے یا ہڈیاں برآمد نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے کوئی شواہد ملے ہیں، اور نہ ہی ان افواہوں کا آثار قدیمہ یا پرانی یادداشتوں میں کوئی ذکر ملتا ہے۔ 5 نمبر مفروضہ جو غلط ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ مارکو پولو نے ایسے دیکھا تھا۔ یہ سچ ہے کہ مارکو پولو نے کبھی دیوار چین کا ذکر نہیں کیا
اور وہ دیوار چین کا تذکرہ صرف ایک دلیل کے طور پر استعمال کیا کہ وہ کبھی چین نہیں گیا تھا۔ اس وقت 13ویں صدی کے آخر میں تمام چین پر منگلوں کی حکومت تھی اور اس لیے دیوار بیکار ہو چکی ہوگی، کیونکہ حملہ آور نے 50 سال پہلے چنگیز خان کے دیوار میں شمالی چین کو تباہ کر دیا تھا۔ منگول جنہوں نے جنگ کے دوران دیوار چین کو نظر انداز کیا تھا، انہیں امن کے دور میں اس کا ذکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا یہ مفروضہ بھی آج کل کے دور میں غلط ثابت ہو رہا ہے۔ تو امید کرتے ہیں دوستوں کو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دیوار چین کے سلسلے میں تھی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔